زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتب نماز زبار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی رضاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام. والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف البراء مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد قال الإمام عليه السلام أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر عظمت اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص ذات سید الساجدین علیہ السلام پر پرخلوص صلوات کی تلاوت فرمائیں. اب آپ تشریف لا رہے ہیں تو یہ سائڈ والے تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ یہ جگہ فل ہو جائے, پیچھے سے آنے والوں کو دشواری نہ ہو. یہ سائڈ والے تھوڑی سی دقت کیجیے, آگے آ جائیے. صلوات پڑھی محمد علی محمد. یا الہ العالمین بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. دعا ہے کہ نیام اعظم میں اس قرۂ اصفر جہاں جہاں بھی سفید آئے مظلوم کربلا بچھی ہوئی ہے, میرے اللہ اسے اپنی عافیت کے حساب میں رکھنا. یا الہ العالمین ببرکت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس برا شوق دور میں مکتب تشیع کو دوام عطا فرما. مکتب تشیع کے دشمنوں کو پروردگار عالم نیست و نابود فرما. اور علی ولی اللہ پڑھنے والے کی عزت جان ناموس مال کی حفاظت فرما. ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسا شیعہ بروز محشر ائمہ معصومین کے سامنے سرخرو ہو سکے. ہم سب کو اپنے افعال کو اپنے کردار کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما کہ حجت دورہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں. جو مومنین و مومنات اس مقدس بزم میں جائز شرعی حاجات لے کر آتے ہیں, میرے اللہ ان کی جائز شرعی حاجات مستجاب فرما. صاحب العصر والزمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. جنہوں نے بھی پروردگار عالم اس صفحے کا تمام فرمایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے سارے مل کر بابا دے بلند صلوات. سامعین ذوالفقار, موالیان حیدر کردار, محبان آل اطہار, پہلا جملہ کہیں گے اور سماعتیں یقیناً آپ کی بیدار ہیں. ہم آپ کے واسطے نئے نہیں, آپ ہمارے مزاج سے آشنا. در حسنین ہو یا اس کے سوا کوئی اور, در حسنین والے ہوں یا علی ٹرسٹ والے ہوں یا ان کے سوا کوئی بھی امام المتقین کا ماننے والا ہو, اسے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ خدا نے اسے در حسین پہ آنے کی توفیق عطا کر دی. اس لیے کہ حسین کا در علم کا در ہے, حسین کا در
ریاست و قدر ہے، حسین قدر عصمت و قدر ہے، حسین قدر نجابت و قدر ہے۔ الحمدللہ سماعت بیدار ہیں اور پہلا ہی جملہ انشاءاللہ العزیز ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتر جائے گا۔ حسین قدر علم قدر ہے، حسین قدر ریاست و قدر ہے، حسین قدر نجابت و قدر ہے، حسین قدر عصمت و قدر ہے، حسین قدر خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے قدر ہے۔ یہ در وہ در ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ اپنے مقصد حیات کے قریب کرنا ہے۔ یہ در انسان کو انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ در بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا، اسلام وہ ہے جو محمد نے پھیلایا، حسین نے بچایا۔ جملہ کہہ کے اپنے مضمون پہ آ جائیں۔ اور کربلا حسینی الحدوث و زینبی و سجادی البقا، اسلام وہ ہے جو محمد نے پھیلایا، حسین نے بچایا۔ کربلا وہ ہے جو حسین نے بابا کی، سجاد اور زینب نے بچائی ہے۔ جو کربلا بچائے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ موضوع سخن مولا سجاد کا دربار شام والا خطبہ۔ اور آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، جب بات خطبے کی جائے تو تبادر ہوتا ہے مصائب کی طرف، جبکہ حقیقت یہ ہے مصائب بھی ان کے ہیں۔ سجاد کو زمانہ صرف مظلوم سمجھا ہے، جبکہ مولا سے بڑا شجاع کوئی نہیں۔ یہ طے ہے کہ مولا ظاہری طور پر بیمار تھے، لیکن منصب امامت بیماری پر حاوی ہوتا ہے، اور جو امام وقت ہوتا ہے اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا۔ بیمار تھے وہ علیحدہ بات، لیکن زمانہ صرف بیمار سمجھا ہے۔ وقت کا علی ہے، علی کا بیٹا علی ابن الحسین ہے۔ جملہ ذمہ داری کے ساتھ، علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی چوتھا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی چھوٹا ہو تو بھی علی ہوتا ہے۔ داد نہ دیجیے گا بے شک، لیکن مذہب کی تائید کا حق ادا کیجیے گا، اور بالخصوص جو انوائرمنٹ آج کل بنا ہوا ہے اب جاگیے گا۔ علی چھوٹا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی بڑا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، یزید چھوٹا ہو تو بھی یزید ہوتا ہے، یزید بڑا ہو تو بھی یزید جو بھی ہو۔ وقت کا علی ہے، شجاعت کا پیکر ہے، مجسم بہادری ہے، عباس سے بھی بڑا جری سجاد ہے، اس لیے کہ سجاد وقت کا امام ہے۔ اتنا بڑا جری سید الساجدین علیہ السلام، لیکن مولا نے تلوار کی جنگ نہیں کی، مولا نے الفاظ کی جنگ کی ہے۔ چاہتے تو تلوار کی بھی کر سکتے تھے، مولا نے الفاظ کی جنگ کی۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے نا، وہ بی بی سلام اللہ علیہا کا خطبہ دربار کا خطبہ ہے، مولا کا خطبہ جامع مسجد کا خطبہ ہے۔ جب یزید نے مولا کو بلایا کہ میں مرعوب کروں سید سجاد علیہ السلام کو، اس وقت بازاری خطیب کو ممبر پہ بھیجا، یہ تبلیغ خطبے کی۔ بازاری خطیب ممبر پہ گیا، اور جملہ میں اس طرح سے کہتا ہوں، اس بازاری خطیب نے زبان چلائی علی اور اولاد علی کے خلاف، اور وہ بولا نہیں تھا، بھونکا تھا، کہ جس کی زبان بھی علی اور اولاد علی کے خلاف چلے وہ بولتی نہیں ہے، وہ بھونکتی ہے۔ اس نے زبان چلائی، اس نے جسارت کی۔ سید سجاد نے، اس نے فضیلت ان کی پڑھی تھی جن کے مقدر میں غلطی سے بھی فضیلت کوئی نہ آئی تھی، جو بیچارے مؤرخین خرید کر فضیلتیں خریدتے رہے، جنہیں اللہ فضیلتیں عطا کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اس نے ان کی فضیلت پڑھی۔ مولا نے پہلا جملہ کہا، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ۔ وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ،
تجھ پر لعنت ہو اللہ کی اے خطیب. اردو میں ترجمہ یہی کر رہے ہیں. مولا نے کیا کہا؟ ویلو کا ایھا الخاطب. خطیب نہیں کہا بھئی. جب کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ خطیب اہل بیت فلاں خطاب فرمائیں گے, خطیب اہل بیت فلاں مولانا خطاب فرمائیں گے, کبھی ناظم منبر نے یہ کہا کہ خاطب اہل بیت خطاب فرمائیں گے؟ سوال ہے آپ سے عزیزان کرام یہ قدر. تو خدا نہ خواستہ کیا خاطب غلط ہے؟ غلط نہیں ہے. مولا سجاد کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ خاطب ہے اس میں فاعل. اور جملہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں میں نہ کی جائیں تو کہاں جا کے کی جائیں. الحمدللہ دو اشرے آپ سماعت کر چکے استقبال مکتب کے. خاطب اس میں فاعل ہے, خطیب صفت مشبہہ ہے. اس میں فاعل کی دلالت ٹیمپریری ہوتی ہے, عارضی ہوتی ہے. صفت مشبہہ کی دلالت دائمی ہوتی ہے. جس سے صفت کبھی جدا نہ ہو اسے صفت مشبہہ کہتے ہیں. اس کا وزن ہوتا ہے فعیل. جیسے آپ کہتے ہیں قریب ہمیشہ کرم کرنے والا, علیم ہمیشہ علیم, رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. تو اب صفت مشبہہ نے استعمال کی, اس میں فاعل استعمال کیا. اور اس میں فاعل جب تک فاعل فعل انجام دے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, وگرنہ اس سے جدا ہو جاتا ہے. اب مولا نے کہا ویلو کا ایھا الخاطب, یعنی تیری خطابت ٹیمپریری ہے. جملہ سنبھال لیجئے گا, تیری خطابت عارضی ہے, ابھی تھوڑی دیر گزرے گی سجاد تجھے گونگا کر دے گا. سجاد کھینچ لے گا. اشترائتا مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو نے مرضات آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن نے نہیں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مقدر کی بات تھی, جاگنے والے کو کچھ نہ ملا, سونے والا ساری مرضیاں خرید کے لے گیا. تو تم نے مخلوق کو راضی کیا, اللہ کو ناراض کیا. عزیزان گرامی قدر جملہ سنبھالیے گا. مخلوق راضی کی جائے, خدا ناراض کر دیا جائے, وہاں حسینیت کی خطابت نہیں ہوتی. بھائی مولا سجاد کہہ رہے ہیں تو نے مخلوق کو راضی کیا. اچھا جب مخلوق کو راضی کیا تو رضی اللہ تو نہیں بنا, رضل مخلوق بنا یا نہیں بنا, رضل ناز بنا یا نہیں بنا. اچھا اس نے کیا کیا؟ ساری مسجد والوں بھونکا تھا اولاد علی کے خلاف, زبان چلائی تھی اولاد علی کے خلاف. تو ایک دستور تو مل گیا, جس کی زبان بھی حال میں ماضی میں یا کبھی بھی علی یا اولاد علی کے خلاف چلے وہ رضی اللہ کی زبان نہیں ہوا کرتی. اسے زبان چلائی اولاد علی کے خلاف. مولا سجاد نے کہا مجھے منبر پہ جانے دے. محتاج نہیں تھے مولا سجاد, اگر انگشت کا اشارہ کرتے شام کی جامع مسجد پورا شام زمین بوس ہو جاتا. کہ یہ اتھارٹی, یہ اختیار مولا سجاد کو اللہ نے دے رکھا تھا, باذن اللہ دے رکھا تھا. لیکن پھر بھی کہا مجھے اجازت دے. یزید دے نہیں رہا تھا, ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے. کیوں؟ درباری کہتے تھے, وہ کہتا تھا نہیں دوں گا. اور جملہ ہوتے گا زق العلم زق زکا. یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول سے ایسے علم لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا اجازت. انہوں نے کہا کہ بہرحال معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا اور اجازت مل گئی. اب جو جملہ پہلے کہا تھا, سجاد کی کڑیوں کی جھنکار یزیدیت کی موت کا پروانہ بن کے گونج رہی تھی. علی کا بیٹا شجاعت کے ساتھ منبر پہ آ رہا تھا. اور اب جملہ سنبھالیے گا, علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے, علی چوتھا ہو تو بھی علی ہوتا ہے. سجاد جیسے لڑے ہیں ایسے لڑا کوئی نہیں, اس لیے کہ جو اپنے اللہ والے ہاتھ کے ساتھ قوت ربانی کے ذریعے در خیبر کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اور جو اپنے خطبے کے الفاظ کو اللہ کی قوت بنا کے یزیدیت کے تخت کی جڑوں میں ڈال کے اسے مثل خیبر اکھاڑے اسے علی سجاد کہا جاتا ہے.
علی پڑھا. 90 کے قریب القاب علی سجاد نے خطبے میں پڑھے ہیں. کربلا جنگ تھی ولایت کو نہ سمجھنے کی. اگر علی کو علی کا حق دیا ہوتا تو پھر کربلا شاید وبا نہ ہوتی. ہے اجازت، ارادہ ہے آپ کا سننے کا؟ سلام پڑھیے، ہم شروع کرتے ہیں. آلموسٹ 90 کے قریب القابات علی پڑھے. جب آپ خطبہ سن لیں گے نا تو پھر یہ فیصلہ کریں گے حق بنتا تھا پانی کے 2 گھونٹ پی لینا. مولا ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے کہا آپ بھی کوتاہی نہ کیجیے گا، حضور والا جاگیے گا، ساؤنڈ سسٹم والے میرے ساتھ چلیے گا. مولا ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے علی پڑھنا شروع کیا. اچھا اپنوں میں علی پڑھنا اور ہے. آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی حساب میں آتے ہیں، علی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر سارے منکر ولایت علی ہوں تب میں علی پڑھوں تو پتہ چلے گا. سجاد کے سامنے اپنے نہیں تھے، منکر ولایت علی تھے. وہ ممبر جہاں سے علی کے خلاف بھونکتے رہے، اس ممبر پہ مولا سجاد آئے اور آ کے پڑھنا شروع کیا. ایھا الناس اوتینا ستا وحزنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفزلنا بسبب بأن النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد الرسول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الركن باعتراف الرضا أنا ابن خير من اعتذر وارتدى أنا ابن خير من انتعل واهتفى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من حمل على البراق في الهوى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى أنا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المر. جملہ کہوں ابھی سجاد نے علی شروع کیا ہے. کہا انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بالسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر بحنين ولم يكفر بالله طرفين انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وكامل الملحدين ويعصوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين واصبر الصابرين وافضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين انا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل انا ابن المحامي حرم المسلمين وقاتل للناكسين والقاسدين والماركين والمجاهد اعداء الناصبين وافقر من مشى من قريش اجمعين واول من اجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر امر الله وولي دين الله وبستان حكمة الله وعيبة علم الله سمع سخي وحي مهلول زكي ابتهي رزي مرزي مقدام همام صابر سباب محزب كباب قاتل الاسلاب ومفرق الاحزاب اربتهم عنانا واثبتهم جنانا وامزهم عزيمة واشدهم شكيمة اسد باصر يدهنهم في الغروب اذا اختلفت الاسنة وقرنت الائنة طعن الرها ويزروها فيها ذرب الريح الهشيم ليس الحجاز وقرش العراق مكي مدني غربي عقبي بدري أهدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين أبو السبتين الحسن والحسين مطلوب كل طالب غالب على غالب ذاك جدي علي ابن أبي طالب.
ایھا الناس، اے لوگو، اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، وفضلنا بسب، اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ عطا عین ممکن ہے اوروں پر بھی ہو، لیکن جملہ سمجھیے گا، اگر اوروں پر بھی ہو، آل محمد پر بھی ہو، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق پھر بھی بہت ہوا۔ آل محمد کو جو بھی اللہ نے عطا کیا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، آل محمد کو جو عطا ہوا اللہ نے کیا۔ آل محمد کو جو بھی عطا ہوا آل محمد کی وجہ سے اللہ نے کیا، اور بندوں کو جو بھی عطا کیا وہ عطا اللہ ہی کرتا ہے، لیکن 14 کی وجہ سے کرتا ہے۔ کرنے والا خدا ہے، 14 کے صدقے میں دیتا ہے۔ اوتینا العلم والحلم، اللہ نے ہمیں علم دیا۔ ان سے بہتر کسی کے پاس علم ہو تو لے آئیے۔ کیا مقابلہ زمانہ ان کے علم کا کر سکتا ہے کہ پہلا علی کہتا ہوا نظر آیا، لو سنیت لی المسادہ فجلست علیہا فحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقانہم۔ اگر توریت والا پوچھے علی توریت والوں کے مسئلے توریت سے بتائے گا، اگر زبور والا پوچھے علی زبور والوں کے مسئلے زبور سے بتائے گا، اگر انجیل والا پوچھے علی ان کے مسئلے انجیل سے بتائے گا، اگر قرآن والا پوچھے علی ان کے مسئلے قرآن سے بتائے گا۔ اسی لیے تو کہا علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے حیدر بھی ہے شبیر بھی ہے، علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ تو جو ہے اب آپ کیوں مار جانا؟ ہاں ابھی منزل مسائل میں بہت دور ہے جانا ہمارا، توجہات رکھیے گا۔ علم بھی دیا، حلم بھی دیا۔ حلم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ امام حسن کے سامنے جو آیا تھا ایک شخص، اس نے جسارت کی، مولا نے کہا بھوکا ہے کھانا کھلائیں، پیاسا ہے تجھے پانی پلائیں، پیسے چاہیے پیسے عطا کر دیں۔ عزیزان گرامی قدر، حلم کا مظاہرہ وہاں ہوتا ہے جہاں دشمن نے دوست بننا ہو۔ مولا کے سامنے تھا دشمن لیکن دوست بننا تھا، سجاد کے سامنے تھا دشمن۔ ابھی مسائل ویسے شروع نہیں ہوا، جلائی جب مسائل شروع ہو گئے تو پھر بے شک کر دیجیے گا۔ توجہات آئے آپ علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں دشمن نے دوست بننا ہو وہاں گنجائش ہے، لیکن جہاں دشمن دشمن ہی رہے وہاں گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر تو چڑھے گا علی کے نام سے اذان میں، بڑی تم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، یہ 1 پارٹی کانفرنس تھی جو منکر ولایت علی کی تھی، اور جو تیرے پاس گولی ہے حسین عباس کے نام کی، وہ بنام ولایت میرے سینے میں اتار دینا، لیکن تو نے منہ اٹھا کے میرے مولا علی کے نام کو اذان میں دہشت گردی کہا۔ میں تجھے بتاتا ہوں دہشت گردی کسے کہا جاتا ہے۔ تو نے کہا علی باللہ، علی کا نام اذان میں دہشت گردی ہے؟ نہیں، 1400 سال پہلے مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم علی کو ختم کرنے آیا تھا، علی کو مٹانے آیا تھا، تو جو 1400 سال پہلے مسجد میں علی کو شہید کرنے آئے وہ بھی دہشت گرد ہے، اور جو آج کا ملا بیٹھ کے اذان سے علی کا نام نکلوانا چاہے وہ بھی دہشت گرد۔ بولے جسے مدد کی تعریف کرنی ہے۔ اور میں اس جملے کے بعد مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے سب سے چھوٹا سا طالب علم یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اے شیعان حیدر کرار، بنام علی ایک ہو جائیے، بنام علی ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیجئے۔
ہمیں ولا والے سے لڑنا ہے، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا، ہمیں آپس میں نہیں الجھنا۔ تو علم بھی دیا، حلم بھی دیا، سماحت بھی دی۔ سماحت کہتے ہیں بزرگی کو، مرکے سے جو تھوڑا نیچے عالم ہو نا اسے کہتے ہیں سماحت، عربی میں استعمال ہوتا ہے سماحت الشیخ، شیخ غیر سید عالم کو عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سماحت الشیخ، اور ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ مرجع کبیر نجف کے 4 مراجع الکرام میں سے آیت اللہ سعید الحکیم کا نام بھی تھا کہ کل رات ہی انتقال فرما گیا۔ دعا ہے خدا باقی بزرگان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ علم بھی دیا، حلم بھی دیا، سماحت بھی دی، فصاحت بھی دی، ہم بولنا جانتے ہیں۔ بس شجاعت، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے۔ اقرار الوکلاء علی انفسہم نافذ، اگر ممبر سے ہم کوئی ایسی بات کرے جو ہم میں نہ ہو تو آپ بول پڑیں گے۔ مثلا مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ ہم کہیں ہم سید ہیں تو سارا مجمع بولے گا قبلہ کیا ہو گیا، سفید امامہ ہے سر پہ، آپ سید نہیں ہیں۔ اگر کہیں ہم امتی ہیں تو سارا مجمع خاموش رہے گا، کیوں؟ امامہ اس کی دلالت کر رہا ہے۔ سجاد نے کہا ہمیں علم دیا خاموش، ہمیں حلم دیا خاموش، ہمیں فصاحت دی خاموش، ہمیں شجاعت دی، سارے کا سارا مجمع خاموش تھا۔ اگر کوئی ان کے خاندان میں بھی شجاع ہوتا تو وہ کھڑا ہو جاتا، کہتا سجاد میرا دادا بھی شجاع تھا، میرا پردادا بھی شجاع تھا، میرا فلاں بھی شجاع تھا۔ وہ خاموش رہے، یعنی جانتے تھے ہم فرار کے پیرو ہیں، یہ حیدر کرار کا بیٹا۔ اور اوپر سے آپ امتحان دے رہے ہیں، سلامت رہیے۔ تو اب سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا۔ آپ امتحان نہیں لے رہے، کوئی بھائی صاحب کو کہا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ سلامت رہیے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں حلم دیا، ہمیں سماحت دی، ہمیں فصاحت دی، ہمیں شجاعت دی۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ تیرے چھڑوائے علی چھوٹتا ہے، تیرے فتووں سے علی چھوٹتا ہے، تیری پارٹیز کی کانفرنس سے علی چھوٹتا ہے۔ تو ہاتھ کٹوانا چاہتا ہے کٹوا لے، تو سینے چھلی کرنا چاہتا ہے کر، تو FIR کروانا چاہتا ہے کروا لے، لیکن یاد رکھ سجاد نے فیصلہ کیا تھا والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے، یعنی محبت علی کا دیا اللہ نے جلایا ہے۔ تو جس دیے کو اللہ روشن کرے، ابلیس کے بچوں کی بھوکیں اسے نہیں بجھا سکتی۔ بولو جی ستائی جب اگر پیاری ہے علی حق، مل کے حیدری۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، وفضلنا بسب، اور 7 فضیلتیں دی۔ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد، پہلی فضیلت نبی مختار ہم سے ہیں۔ وَمِنَّا الصدیق، اللہ کا بنایا ہوا صدیق میرے خاندان سے ہے۔ وَمِنَّا الطَّيَّارِ، جعفر طیار ہم سے ہے۔ وَمِنَّا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم سے ہے۔ وَمِنَّا اسد الرسول، اور رسول کا شیر ہم سے ہے۔ وَمِنَّا سبط هذه الامہ، جوانان جنت کے سردار ہم سے ہیں۔ وَمِنَّا سبط هذه الامہ، وَمِنَّا سیدۃ النساء العالمین، بطول ہم سے ہیں۔ اگر آپ نے کمپیریزن ہی کرنا ہے نا، کمپیریزن کے نام پہ اگر آپ نے کوئی مقابلہ رکھنا ہے تو بڑے شوق سے رکھ لیجئے، اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو کر لیجئے، اس لیے کہ یہ خاندان وہ ہے جہاں اللہ کا رسول آیا، وہ خاندان وہ ہے جہاں محمد کو جھٹلانے والے ہیں، یہ خاندان وہ ہے جہاں جوانان جنت کے سردار ہے، وہ خاندان وہ ہے جہاں پیدائشی جہنمی ہے کلیجے کا لہو لگا کے، یہ خاندان وہ ہے جہاں بطول ہے، وہ خاندان وہ ہے جہاں جہنم کا ایندھن اٹھانے والی ہے، یہ خاندان وہ ہے جہاں فاطمہ بنت اسد ہے، وہ خاندان وہ ہے جہاں کلیجہ چبانے والی ہے۔ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا۔ مکہ کا بیٹا کیسے ہوتا ہے؟ مکہ تو پہاڑیاں ہیں، مینا تو پہاڑیاں ہیں، زمزم تو پانی ہے، صفا و مروہ تو پہاڑیاں ہیں، ان کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں؟ بڑی تیزی کے ساتھ کسی شخص کی شادی ہو جائے، فار ایگزامپل 2-3 ماہ گزرے ہو، باپ کہہ سکتے ہیں؟
2-3 माह के बाद बाप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? बाप तब कहेंगे जब औलाद होगी। बाप कहलाना मौकूफ है औलाद पर। औलाद ना हो बाप नहीं कहा जाता। खुदा हर बे औलाद को साहिब औलाद करे। सज्जाद ने कहा मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा, यानी हम ही तो हैं जिनकी वजह से मक्का मक्का है, मिना मिना है, क्योंकि हम 14 को मक्का और मिना के साथ वही निस्बत हासिल है कि जो बाप और बेटे के दरमियान होती है। बेटा ना हो बाप बाप नहीं बनता। सज्जाद ने कहा मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा, यानी फैसला कर दिया हमारी वजह से तो मक्का मक्का है, मिना मिना है। हम ना हो ना मक्का मक्का रहे, ना काबा काबा रहे। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, मैं उसका बेटा कि जो अली हैदर कर्रार है, जो तब तक तलवार अपनी लटकाए रखता था जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करवा लेता था। मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 तलवारों से जंग की। एक अली की पर्सनल थी, एक उसने भेजी कि जिसका सिपाही था। और मुबल्लिग आज़म मौलवी इस्माइल साहब से किसी ने कहा था तुम शियों की समझ नहीं लगती, तुम शिया कहते हो जुल्फ़िकार आसमान से आई थी। मुबल्लिग आज़म बड़े हाजिर जवाब थे। किबला ने कहा बता बनी इसराइल के लिए मनो सलवा उतरा था आसमान से? उसने कहा बिल्कुल उतरा था। किबला ने कहा कमाल हो गया, जिस आसमान पे देगे पक सकती हैं चंद किलो का लोहा गर्म नहीं हो सकता। तो इसे जवाब नक़ज़ी कहा जाता है, यानी जो मुखातिब को खामोश करवाने के लिए दिया जाता है। जिसने किबलतैन की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। किन की तरफ? किबलतैन की तरफ। हमारे लिए किबलतैन की तरफ नमाज करके पढ़ने का हुक्म है या एक की तरफ रुख करके? ओ बिला वाले क्या हो गया है आपको? अजीज़ मन, ए मेरी कौम के मातमी, ए मेरी कौम के फ़ख्र, अली 2 किबलतैन की तरफ नमाजें पढ़ता रहा। तू कैसा बिला वाला है, एक की तरफ नहीं झुकता ना? सीरत अली पे चलना है तो किबला की तरफ 5 वक्त झुका कर। बवक्त फजर भी तो मुसल्ला इबादत पे नजर आए, बवक्त ज़ोहर भी मुसल्ला इबादत पे नजर आए, असर भी पढ़, मगरिबैन भी पढ़, और पढ़ने के बाद सजदाए शुक्र अदा कर कि मेरे अल्लाह तूने अली के दरवाजे पे झुकने की तौफीक अता की। इसलिए कि अगर अली के दरवाजे पे ना जाता नहीं मालूम किन किन भिखारियों के दरवाजे पे जाना पड़ता। किबलतैन की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता रहा, 2 तलवारों के साथ जंग करता रहा। जमल वालों को काटा, सिफ़ीन वालों को काटा, नहरवान वालों को काटा। हाँ, वो अली जो मक्की भी है बड़ी तेजी के साथ, बदनी भी है, खैफी भी है, अकबी भी है, बदर वाला भी वो है जिसके फजाइल बेशुमार है। अल्फाज दीगर, यानी जिधर देखोगे अली नजर आएगा। अगर अशीर की बात करो तो अली, गदीर की बात करो तो अली, मेहराब मस्जिद की बात करो तो अली। मेहराब में अली है तो मेंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में। जाओ चले जाओ जहन्नुम में। इस मुल्क के पाकिस्तान का अमन तबाह न करो। हम शिया सुन्नी कल भी इकट्ठे थे, हम आज भी इकट्ठे हैं, हम ताज़ुहूर हुज्जत इकट्ठे रहेंगे। हमारी फैमिलीज आपस में यकजा हैं। हम इस मुल्क के पाकिस्तान का अमन खराब किसी को नहीं करने देंगे। कहा जहाँ भी देखोगे अली नजर आएगा। मैं उस अली का बेटा हूँ। सामिम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। बड़ी तेजी के साथ 2 इक्तिबासात का तर्जुमा मैंने और करना है और फिर मंजिल मसाइब की जानिब बढ़ जाऊंगा। तीर अंदाजी से आप वाकिफ हैं। होता क्या है? तीर कमान और वो होल्डर जिसमें तीर रखा जाता है। अब समझिएगा जुमले को। तीर अगर बाहदफ हो जाए अपने शिकार को चीर फाड़ देता है, 2 टुकड़ों में भी तकसीम कर देता है। कहा मैं उस अली का बेटा हूँ जो अल्लाह की तीरों में से एक तीर है, जो तीर सीधा जाके मुनाफिकों के कलेजों पे लगता है। मिलके बोलिएगा।
منافقین کے کلیجوں پر لگتا ہے وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے برابر بھی جس نے کفر اختیار نہیں کیا. پلک جھپکنا اس سے چھوٹی ساتھ کوئی نہیں ہوتی. اور میں جملہ کہتا ہوں کمپیریزن بنتا ہی نہیں علی کا کسی کے ساتھ. عزیزان گرامی قدر، کفر اتنی نازک منزل ہے، ولا والا کفر نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم. مجھے قوم کا ہر عزادار پیارا ہے. اور میں جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماتمی نہ ہو تو کون کرے ماتم. لیکن عزیزان گرامی قدر سمجھیے باتوں کو. اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. اور خدا نہ خواستہ کوئی علی کو اللہ بنائے تو اسے چھوٹا موٹا منکر نہ سمجھیے گا، وہ پورے پنجتن کا منکر کہلائے گا. پنجتن کتنے ہیں؟ مل کے پنجتن کتنے ہیں؟ 5. تو جس نے علی کو اللہ بنا دیا وہ پنجتن کا منکر کہلائے گا. وہ علی جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا، سجدے کر کر کے بتاتا رہا. اب سجاد نے علی پڑھا تھا تو یزید نے کیا کہا؟ 2 اذان، یعنی علی دبوانا چاہتا تھا. پڑھتا نمازیں وہ بھی تھا لیکن بے فائدہ تھی. اس نے کہا 2 اذان دی گئی سجاد کی زبان کو دبانے کے لیے. اور برادر ذوالفقار بلال کاظمی نے یہاں پہ مصرے لکھے اور بات تمام کر دی. آخری 4 مصرے اور منزل مصائب کی جانب بڑھ جائیں گے. مولا سجاد نے علی پڑھا، اس نے کہا 2 اذان، اسی لیے تو لکھا باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن. بھائی جان 10 میں سے 0 نمبر آپ کے نام. باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے اور بخلاہٹ تیرے خطبوں کے. تو یزید کو رضی اللہ کہتا پھرتا ہے، تو کہتا ہے خدا نہ خواستہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. جہاں تو نے یزید کو جو کہنا ہے کہتا رہے، ہم تجھے بتاتے ہیں یزید کل بھی کیا تھا، یزید آج بھی کیا تھا. کہا باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے اور بخلاہٹ تیرے خطبوں کے عوض تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم ادا دیتا ہے. مل کے کم از کم 5 مرتبہ حسین کو خراج عقیدت پیش کیجئے. دشمن کو بتائیے ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں. سارے موالیان حیدر کرار میرے مولا کے ماتمی عزادار مل کے لبیک یا حسین. سلام پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ. سجاد نے دین بچا کے دیا. ایک جملہ کہوں، جتنا بڑا میرا مولا عزادار تھا، سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے. سجاد سے بڑا کوئی حسین پہ رونے والا نہیں ہے. جتنا بڑا میرا مولا عزادار تھا اتنا ہی بڑا عبادت گزار تھا. لفظ کہہ دوں، ماتمی بھی تھا سید سجاد اور عابدوں کی زینت بھی تھا سید سجاد. رو رو کے کہتا تھا الشام الشام الشام. بڑی مشکل تھی شام. عزاداروں ہر امام بچپنے میں بھی سوالوں کے جواب دیتا تھا. سوال بھی وقت کا امام بتاتا تھا، جواب بھی بتاتا تھا. لیکن ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے مولا کلام نہ کرتے تھے مگر یہ کہ پہلے مولا اجازت دیتے. جیسی غربت مولا سجاد کی ہے ایسی غربت کسی کی نہیں. بابا کا سر نو کے سینہ پہ بلند ہوا. بلند ہونے کے بعد سجاد سے امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا.
आलिमा गैर मुअल्लिमा ने आके पूछा, सज्जाद तू वक्त का इमाम है, जल के मर जाए या बाहर चले जाए। एक जुमला कहूँ, आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, करते आइएगा तैयारी, लेकिन इत्मीनान के साथ पुरसा देना है ना। अगले साल किस्मत या नसीब, कौन जिए कौन दाई अजल पे लब्बैक कह दे अज़ादारो। हाँ, वक्त के इमाम से बीवी मसला पूछ रही हैं, खुद भी जानती थी लेकिन बताया वक्त के इमाम की इताअत कैसे करनी है। एक एक कदम वक्त के इमाम से पूछ के रखना है, हुज्जत दौरा की इताअत ऐसे करनी है। बड़ी मुश्किल थी शाम, जब अली अकबर जा रहे थे ना, सज्जाद और अकबर ने एक दूसरे के गले में बाजू डाले हुए थे, जो भाइयों के भाई बैठे हुए हो, भाई भाई से मिलके गले रो रहा था, जो भी छुड़वाना चाहता था नहीं छोड़ते थे। अचानक सज्जाद ने कोई बात अली अकबर के कान में कह दी, रिवायत की दिरायत करने वाले समझ गए, अज़ादारो यही कहा था, अकबर बाहर मौत का बाजार गर्म है, अकबर तबादला कर लेते हैं, सज्जाद करबला में मारा जाता है, अकबर तू शाम चला जा। अरे शाम का नाम आया, छुड़वा लिया। नहीं सज्जाद, तलवार के जख्म सहना आसान, ज़ैनब और कुलसूम के साथ कभी इस बाजार, अजरकुम अल-ज़हरा, सैयदा आपका पुरसा कबूल फरमाए, कभी उस बाजार रो रो के कहता था, अशाम अशाम। खोल तू मंजिल मसाइब में जुमला, क्या मतलब था अशाम? यानी मतलब यही था, अशाम हाय ज़ैनब का मखना, अशाम हाय सकीना को लगने वाले तमाचे, अशाम हाय शराबी का दरबार, अशाम हाय मेरी फूफी का शराबी से बोलना, अशाम हाय हमें बागी कह के बुलाना, अशाम हाय मेरे बाबा का सर सिना की नोक पे। अजरकुम अल्लाह। दो चार मुसीबतें मौला सज्जाद की ज़बानी शाम की सुनिए, फिर मंजिल शहादत की तरफ जाएंगे। मौला सज्जाद ने कहा, शाम में हम पे कुछ मुसीबतें ऐसी आई कि शाम में जहाँ जहाँ मेरी फूफियों की सवारियाँ थी, उन सवारियों के साथ सिना पे रखे गए सरों को रखते थे। अल्लाहु अकबर। हमें लेके गए यहूद और नसारा के दरवाजे पे और कहते थे, बदर ओहद खैबर और खंदक में जिस अली ने मारा उसी अली की औलाद है, बदले ले लो। अगली गुर्बत, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम करे, इत्मीनान से सुनते आइएगा। अगली गुर्बत, मौला ने कहा, मौसीकी के आलात जहां बज रहे थे वहां हमें रोक दिया जाता था। रोती आंखों से दुआ भी मांगना, ऐ मेरी कौम के मातमियों, कोई जाए करीब तो जाए, तू मौसीकी के करीब ना जाया कर। बजते रहे मौसीकी के आलात, खड़ी रही अली की बेटियां, अल्लाहु अकबर। खड़ी रही ज़ैनब और कुलसूम, खड़ी रही मेरी आकाज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। अजरकुम अल्लाह। इत्मीनान के साथ, हौसले के साथ सुनते आइएगा। अगली मुसीबत देखिएगा मेरी तरफ, बिला तशबीह। मौला सज्जाद कहते हैं, शाम और उसके अतराफ में घोड़े की टापों के साथ सरों को पामाल करते थे। अहले मोहम्मद के सर घोड़े की टापों से पामाल करते थे। अज़ादारों, जहाँ भीड़ होती थी वहीं रोक देते थे। कहता रहा, अशाम। जिंदगी में अगर कसाब नजर आता तो कहते थे, मौला तू ज़िबा की शराइत से वाकिफ है? कहता था, जी मौला वाकिफ हूँ। पूछते थे, पानी पिलाया? कहता था, जी मौला पिलाया है। फिर करबला का रुख करके कहते थे, ओ मेरे बाबा को प्यासा शहीद, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मेरे बाबा को प्यासा शहीद किया गया। अगर किसी परदेसी गरीब को देखते, पूछते थे, अगर तू मारा जाए तुझे दफन किया जाएगा? वो कहता था, जी मौला कैसे मुमकिन है दफन ना किया जाए? फिर करबला का रुख करते थे, ओ मेरे बाबा का लाशा,
بے گورو کفن پڑا رہا. عزادارو ایک جملہ کہوں گا, میں جملہ ایک کہنے جا رہا ہوں. عزادارو جس نے زینب کو شام میں شرابی کے ساتھ بولتے دیکھا تھا, تائید کرتے آئیے گا, جس نے سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے تھے, جس نے سکینہ کا لاشا اٹھایا تھا, جس نے شام کے بازاروں کی بھیڑ دیکھی تھی, فیصلہ کرنا ضرورت تھی اسے زہر دینے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے زہر دینے کی؟ مر تو سجاد تب گیا تھا, گردن میں جو توق پہنایا تھا اس توق کے نشان تھے. عزادارو سجاد کی ایک ناکہ تھی جس پہ مولا نے 22 حج کیے تھے. اس ناکہ نے مولا کی شہادت کے بعد اپنا سر ٹکرا ٹکرا کے قبر پہ مر گئی. عزادارو جس نے ناکہ کو کبھی تازیانہ نہ مارا تھا اسے امت نے اتنے تازیانے مارے, تازیانے مار مار کے مار دیا. اب فیصلہ کرو, تھوڑی دیر بعد جنازہ آئے گا, کتنے لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں؟ کم از کم 4. آپ میں سے ہر کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہے یا نہیں ہے؟ 4 کم از کم عزادار جنازہ اٹھاتے ہیں. آج 400 4000 4 کروڑ بھی موجود ہیں سجاد کا جنازہ اٹھانے کے لیے. قرۂ اصفر گلی گلی نگر نگر, باقر نے اٹھایا تھا سجاد کا جنازہ. اجرکم علی الزہرا, حوصلے کے ساتھ سنتے آئیے گا. اکیلے اٹھایا تھا؟ نہیں, پورا مدینہ سجاد کے جنازے میں آیا تھا. سجاد کا جنازہ شام سے اٹھا تھا, لیکن لا یوم کا یومی کا یا ابا عبداللہ, حسین تیری غربت پہ کون نہ روئے. سجاد کا جنازہ پورے مدینے نے اٹھایا, لیکن سجاد نے بابا کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ جب پہلی مرتبہ بابا کے جنازے پہ آیا, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, کمر میں لنگر تھا, گردن میں توق تھا. سجاد بابا کا جنازہ نہیں اٹھا سکا, ایسے گزرا جیسے حسین کا وارث کوئی نہیں. اور 3 دن بعد لے آئیے جنازہ. سجاد علم امامت سے آیا, جتنا حسین بچ گیا تھا سجاد نے چن چن کے دفن کیا. آج سجاد کی قبر بقی کے اندر موجود ہے, لیکن ایک جملہ کہوں عزادارو, مولا کی قبر کو مسمار کیا گیا. میں کہوں گا مولا, ارے قبر کا مسمار ہونا اور ہے, لیکن دائیں کے گھوڑے بائیں کو بھاگتے تھے. حسین کا گوشت گھوڑے کی زبان تلے, ماتم سجاد. مومنین کرام باہر چلے جائیے گا, ماتم داری اور تابوت کی زیارت باہر کیجیے گا. باہر تشریف لے جائیے, ماتم داری بھی وہی ہوگی اور تابوت کی زیارت بھی باہر کیجیے گا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بچوں کو
سلام کرنا ہے
संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां बीमार ते ज़ेवराते बीमार ते ज़ेवराते ना कर छा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां बीमार ते ज़ेवराते बीमार ते ज़ेवराते ना कर छा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां कितनी कोशिश बीबियां ने सजाद नरत रोवे कितनी कोशिश बीबियां ने सजाद नरत रोवे ना पुत्र दी अखियां चो बंद खून करा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा संगियां ज़हरा पलियां लोगां ने मार दिते लोगां ने मार दिते कई बाल असीरां ने मथरां दी बारिश तो ना बाल बचा संगियां ज़हरा पलियां
दी कड़ियां ते ना पानी पा संगिया दारा पलिया मत होश शराबिया ने हर सैन गना चाया मत होश शराबिया ने हर सैन गना चाया दरबार दे विच वेला अब्बास बुला सगिया ज़हरा पलिया साद दी कड़ियां ते ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया अकबर दी जंज घिन के वले आईया वतना से अकबर दी जंज घिन के वले आईया वतना ते ना शाद न सुवेरा को बलवीर मिला सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते पीछे जो ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते ना पानी पा सगिया ज़हरा पलिया सजाद दी कड़ियां ते ना पानी